عاجز صاحب، ظاہر ہے آپ کا بیان سامنے آیا، کیسے یہ ایک منظم تنظیم اگر نہیں ہے تو کس طریقے سے اتنا بڑا خطرہ بن گئی ہے، کس طریقے سے آپریٹ کر رہی ہے، عوام کے سامنے رکھیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو میری کل ڈان کے کورسپونڈنٹ سے بات ہوئی اور جو آج انہوں نے اخبار میں بھی آیا ہے، شاید اس کی انٹرپریٹیشن کچھ ایسی لوگوں نے کی ہے کہ میں نے بات کی آئس خراسان کے حوالے سے۔ حقیقت یہ کہ آئس خراسان از اے تھریٹ، ٹی ٹی پی جیسے ایک تھریٹ ہے، آئس خراسان بھی ایک تھریٹ ہے۔ آئس خراسان کو میں ذرا ڈیفرنٹ تھریٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں، فار دا سمپل ریزن کہ یہ اتنی آرگنائزڈ نہیں ہے، اتنی سٹرکچرڈ نہیں ہے، ڈیفرنٹ اس کے فیکشنز ہیں، اور اس کا کوئی ایک اگر میں کہوں کہ کوئی لیڈر ہو جس کو انگیج کیا جا سکے یا جس کو آپ لیٹ سے نیوٹرلائز کر سکیں یا اس کو آپ اس سے بات چیت کر سکیں، وہ والی چیز نہیں ہے۔ ڈیفرنٹ لوگ ہیں، ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہیں، اور آئس خراسان کے ساتھ اپنی ایک ایفینٹی یا ایفیلیشن جو ہے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ شاید آئیڈیولوجیکلی ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس پشاور میں کئی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے قریب میں۔ ایک حکیم ستنام سنگھ تھے، ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، پولیس والے جو ہے یکے بعد دیگرے، کانسٹیبل، پھر دوسرا کانسٹیبل، پھر تیسرا کانسٹیبل، پھر ایک اے ایس آئی، پھر پولیو ٹیم کے اوپر حملہ، اور وہ پھر الٹیمیٹلی جب ہم نے ساروں کو ورک آؤٹ کیا، ٹریس کیا، تو اٹ کیم آؤٹ ٹو بی آئی ایس خراسان یا داعش جس کو ہم کہتے ہیں، اور بعد میں پھر نیچرلی انویسٹیگیشن بھی ہوئی اور وہ لوگ نیوٹرلائز بھی ہوئے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی پورا گروپ جو ہے آئس خراسان کا ایلیمنیٹ ہو گیا یا نیوٹرلائز ہو گیا، وہ میرا خیال ہے کہ پری میچور ہوگا۔ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور چونکہ بہت ڈس آرگنائز یا انسٹرکچرڈ سی اس کا سیٹ اپ ہے یا اس کی باڈی ہے، یعنی ہمارے لیے چیلنج بڑا ہے، اور اس کو ہم جب نیوٹرلائز کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ بڑی ڈیفرنٹ طریقے سے ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔ دیٹ از بیسیکلی دا حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے تو اس میں تحریک طالبان پاکستان نے اونرشپ بھی قبول کی ہے۔ اب اگر یہ داعش بھی حملے کر رہی ہے، داعش خراسان، تو یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے یا آپس میں کوئی کسی نہ کسی سطح پر کوئی کوآرڈینیشن ہے، یا بالکل الگ الگ آپریٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ بالکل الگ الگ آپریٹ کر رہے ہیں، آئیڈیولوجیکلی شاید ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ بڑے ٹرانزینٹ کیریکٹر میں ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ٹی ٹی پی کے اندر لوگ ہیں وہ بالکل آئی ایس خراسان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ چینج ہوتے ہیں، کبھی ٹی ٹی پی کے اندر ہوتے ہیں، پھر ٹی ٹی پی سے کوئی نظریاتی ان کا اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی بات ایسی ان کی بگڑ جاتی ہے، اور یہ پھر شفٹ کر جاتے ہیں آئی ایس خراسان کی طرف، اور وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آئی ایس خراسان سے شفٹ ہوتے ہیں، کوئی جماعت الاحرار میں چلا جاتا ہے۔ تو ٹیررسٹ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی بڑی نظریاتی بیسس نہیں ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو رہے ہیں۔ ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جہاں پہ جس شکل میں بھی ہے ان کو ہم نے ٹریک بھی کرنا ہے، ٹریس بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر وی ہیو ٹو برنگ دیم ٹو دا ایمبٹ آف جسٹس۔ اور عاجز صاحب، ایک طرف ظاہر تحریک طالبان پاکستان کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا، اس کو پاکستان دو طریقے سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے خلاف آپریشن بھی، اور افغان طالبان کا ان کے اوپر جو اثر و رسوخ ہے اس کو استعمال کرنے کی بات کرنا، مذاکرات کی میز کی بات کرنا، یہ ساری ہو رہی ہیں۔ سیز فائر بھی ہوا تھا ان کے ساتھ، اس کے بعد وہ ختم کر دیا گیا ان کی طرف سے۔ مگر جب داعش خراسان تو خود افغان طالبان کے لیے خطرہ ہے، تو ان سے نمٹنے کی ایگزیکٹلی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے، اور یہ کن علاقوں میں زیادہ اس وقت آپ کے خیال میں موجود ہے پاکستان میں؟ میرا خیال ہے کہ جہاں جہاں ان کے ٹینٹیکلز ہیں اور جس جگہ پہ ان کی جو چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں، سلیپر سیلز ہیں، سٹرکچرز ہیں، ان کو صرف ڈسمنٹل کرنا جو ہے وہی کامیابی کی طرف جا سکتا ہے۔ جو ہمارے نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں، نیچرلی افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، اور وہاں پہ ان کی پریزنس جو ہے پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اضافہ بھی ہوا ہے، لیکن اضافہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اپریہنشن تھی 15 اگست کے بعد جب کابل کو ٹیک اوور کیا طالبان نے، ٹی ٹی اے نے، تو اس کے بعد پھر ایک ملک کے اندر بہت تشویش کی لہر دوڑ رہی تھی، بہت لوگ ظاہر ہراساں بھی تھے کہ شاید اب پتہ نہیں پاکستان کے اندر دوبارہ دہشت گردی کی کوئی بہت بڑی کارروائی ہو جائے گی یا بہت بڑی لہر آ جائے گی، لیکن
اس بات کو اب آپ دیکھیں تقریباً 5 ساڑھے 5 مہینے ہو گئے ہیں الحمدللہ. ان 5 مہینوں میں کوئی ایسا میجر انسیڈنٹ نہیں ہوا, کوئی ایسی میجر کارروائی نہیں ہوئی جس سے عوام کو فیل ہو کہ جی دوبارہ سے 2013 یا 14 یا 15 والا زمانہ آ گیا ہے. کارروائیاں ہوئی ہیں دہشت گردوں کی, لیکن زیادہ تر لا انفورسمنٹ کے اپنے خلاف ہوئی ہیں. پولیس کے اپنے خلاف فار ایگزامپل لاسٹ ایئر جو ہے تقریباً کوئی 48 کے قریب ہمارے پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں صوبے میں, اور یہ سال آج 21 تاریخ ہے. اس سال میں بھی اب تک 4 ہمارے شہید ہو چکے ہیں. اسی طرح سے جو قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے ہیں کوئی 8 کے قریب ان کے بھی شہید ہو چکے ہیں. تو اس وقت جو فوکس ان کا ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف ہے, اور انہی کو وہ اٹیک بھی کر رہے ہیں. اور نیچرلی ان کا خیال یہ ہے کہ اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اندر ایک ڈی مورلائزیشن کی کیفیت پیدا کر سکیں یا ان کو سکیئر کر سکیں, ان کو ہراساں کر سکیں, تو شاید ان کی کامیابی ہو جائے گی. لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جہاں ہمارے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں تو اس کے ساتھ پھر ہمارے بھی لوگوں نے بہت ایکٹیولی اور ڈٹ کے مقابلہ بھی کیا, انگیج بھی ان کو کیا. اور الحمدللہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ ایسی تشویشناک نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ پریشان ہوں. مگر آئی صاحب عوام پریشان ہیں, اور ظاہر ہے انہیں تشویش بھی ہے کہ یہ واقعات بڑھتے بڑھتے شہروں میں نہ آ جائیں, لا انفورسمنٹ بھی محفوظ رہے اور عوام بھی محفوظ رہیں, لا انفورسمنٹ بھی ڈی مورلائز نہ ہو. تو تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا کہ اگر ان کی کارروائیاں بڑھتی ہیں, اگر مذاکرات نہیں کامیاب ہوتے ہیں, تو اس کے لیے کیا تیاری ہے کہ عوام میں یہ تشویش نہ ہو, یہ پریشانی نہ ہو کہ کہیں پہلے جیسے خراب حالات نہ ہو جائیں؟ جو ہماری ریزالو ہے وہ بھی, جو ہماری اسٹیٹ آف پریپیئرڈنیس ہے وہ بھی آج سے اگر 8-10 سال پہلے کی آپ بات کریں اس کے مقابلے میں ہم کہیں بہتر ہیں. نمبر 1, ہمارے پاس جو ٹرائبل ایریاز تھے وہ ٹرائبل ڈسٹرکٹس بن چکے ہیں. وہاں جو لیویز خاصہ دار تھے وہ ساری کی ساری ہم نے اس کو پولیس میں ضم کر دیا ہے. کوئی 26,000 کے قریب ہمارے پاس لیویز خاصہ دار ان 7 ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں تھے. ان کے اندر سے ہم نے اس وقت تک کوئی 17,000 کے قریب ہم نے ٹرین کر دیے ہیں, اور باقی 8-9 ہزار ہمارے رہ جاتے ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ جون تک وہ بھی کمپلیٹ کر لیں گے. ہم نے ان کو ایکوپ کیا ہے, ہم نے سی ٹی ڈی کو انٹروڈیوس کیا ہے, ہم نے اسپیشل برانچ کو انٹروڈیوس کیا ہے, ہم نے وہاں اپنی جو ویپنری ہے, جو بلٹ پروف وہیکلز ہیں, جو ہم نے اے پی سیز ہیں, وہ ساری کی ساری ہم نے وہاں پہ اسٹیشن کی ہیں. اور کنٹینیوسلی روزانہ کے بنیاد پہ آپریشنز بھی ہیں, سرچ آپریشنز بھی ہیں, ایریا سینیٹائزیشن آپریشن بھی ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز بھی ہیں, اور الحمدللہ کامیابی بھی اس میں ہو رہی ہے. بہت شکریہ.